علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ آواز سے کرنا۔ یہ قرآن مجید میں آیت کریمہ ہے اور بڑی اہم آیت کریمہ ہے۔ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ مخاطب کیا تو ایمان والے کہا، اور حکم دیا تو ایمان لانے کا دیا۔ یہ عجیب بات ہے۔ ایمان والو ایمان لے آؤ، ہلکی کرو۔ جب ایمان والے ہیں تو ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو پہلے ایمان والے ہیں۔ کافر کو مسلمان ہونے کا کہا جائے تو سمجھ آتی ہے، منافق کو مسلمان ہونے کا کہا جائے تو سمجھ آتی ہے، مسلمان کو مومن ہونے کا کہا جائے تو تب بھی سمجھ آتی ہے، کیونکہ اسلام پہلا درجہ ہے اور ایمان آخری درجہ ہے۔ تو مسلمان کو کہہ دیا جائے کہ مومن بن جاؤ، بات سمجھ آتی ہے، لیکن مومن کو کہا جائے مومن بن جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ مطلب یہ ہے اس کا، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، ایمان کو پسند کرتے ہو، تو تم صحیح مومن بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو صحیح ایمان والے بن جاؤ۔ صحیح ایمان والے کا مطلب کہ بندہ اپنے اعمال کی صحیح اصلاح کرے، جس طرح دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے اسلام میں، یعنی آدھے اسلام میں نہیں، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب پورے اسلام اور ایمان کیا ہے؟ ایک حدیث، صرف ایک، اس میں پورا اسلام اور پورا ایمان بتا دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے پاس صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما ہے، آپ کی صحابہ سے گفتگو جاری ہے، یعنی درس جاری ہے اور صحابہ سن رہے ہیں۔ اچانک درمیان میں ایک مسئلہ اور مرحلہ پیش آ گیا۔ وہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب درس دیتے تھے نا تو سارے صحابہ بڑی توجہ کے ساتھ درس سنا کرتے، حتیٰ کہ حدیث میں ہے کأن علی رؤوسنا الطیر، اس قدر اطمینان سے صحابہ بیٹھتے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں۔ سر پر پرندہ ہو تو بندہ ہلتا نہیں، کہیں اڑ نہ جائے۔ کسی دیوار پہ بیٹھا ہو پرندہ اور پکڑنا ہو تو تیز سے جاتے ہیں؟ نہیں، بڑے دبے پاؤں سے جاتے ہیں، آواز نہ آ جائے، محسوس نہ ہو جائے اس کو۔ تو ہمارے سروں پر پرندے ہوتے تھے جب ہم درس سنا کرتے تھے، سننے والے صحابہ اور سنانے والے نبی علیہ السلام۔ ایک دن اسی طرح سلسلہ جاری ہے تو اچانک اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب
شدید سواد الشعر، اچانک ایک آدمی آ گیا جس کا لباس کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ سفید، خوب سفید، اور اگر اس کے بالوں کو دیکھتے ہیں تو خوب سیاہ۔ اس کے بال اور اس کے لباس کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ جیسا کہ یہ ساتھ والے قریب کے گھر سے ابھی غسل کر کے نیا لباس پہن کے آ گیا ہے۔ اس کے لباس پہ کوئی سلوٹیں نہیں ہیں، اس کے لباس پہ کوئی خاک نہیں ہے، گرد و غبار نہیں، اور بال بھی پراگندہ نہیں ہیں، بالکل صاف شفاف، خوب سیاہ، خوب سفید۔ لیکن عجیب بات یہ ہے وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، لیکن وہاں موجود بیٹھے ہوئے مدینے والوں میں کوئی بندہ بھی اس کو پہچانتا ہی نہیں۔ اب یہ عجیب بات ہے، اگر یہ مسافر ہے، دور کے علاقے سے آیا ہے، تو اس کی حالت ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اگر یہ قریب کے گھر سے آیا ہے تو پھر اس کی حالت اب بھی یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، بلکہ ہم میں سے کوئی ایک تو اس کو پہچانتا ہوتا، مدینے کا رہائشی ہوتا تو کوئی پہچانتا، اب باہر سے آیا ہے تو گرد و غبار ہوتا، نہ یہ مدینے کا لگتا ہے نہ یہ باہر کا لگتا ہے، دونوں صورتحال عجیب ہے۔ اب کیا ہوا، کچھ دیر کے بعد وہ سارے صحابہ کے درمیان سے جگہ بناتا ہوا آگے آ پہنچا۔ صحابہ کی یہ تربیت بھی نہیں تھی اور یہ ایسا کرتے بھی نہیں تھے، وہ تو جب ہی کوئی آتا تو پیچھے بیٹھ جاتا، جہاں جگہ ملتی آگے پھیلانگنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، لیکن اس نے سب کو کراس کیا اور آگے پہنچ گیا۔ اب صحابہ حیران ہو کے اس کی طرف دیکھتے ہیں یہ کون ہے۔ دو عجیب باتیں ہو گئی، آپ کے سامنے بیٹھے تو تشہد کی حالت میں وہ بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے نبی علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ لگا لیے۔ یہ بھی عجیب ہے کہ کوئی پیغمبر علیہ السلام کی ہیبت اور آپ کے رعب اور آپ کے ادب کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہیں کرتا تھا۔ آپ آج بھی دیکھ لیں، قاری صاحب آئیں، مولوی صاحب آئیں، وہ مصلی پر بیٹھے ہوں، مسئلہ بھی پوچھنا ہو تو تھوڑا سا پیچھے ہو کے بیٹھتے ہیں، کوئی بھی اس کے گھٹنے سے گھٹنا، تھوڑا سا حیا ہوتی ہے، لیکن انہوں نے آ کر آپ نے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دی۔ صحابہ پھر حیران ہوئے، یار یہ بڑا عجیب آدمی ہے۔ اس سے آگے اس نے ایک اور کام کیا کہ اپنے ہاتھ نبی علیہ السلام کی ران پر رکھ دیے، ایسے کر کے رکھ دیے۔ اب پھر حیران ہوئے، پہلے لباس کو دیکھ کے، پھر اس کی وضاقتہ کو دیکھ کے، پھر اس کا چلنا دیکھ کے، پھر بیٹھنا دیکھ کے، پھر ہاتھ رکھنے دیکھ کے، صحابہ اب بول کوئی نہیں رہا، لیکن دیکھے جا رہے ہیں کہ یہ کون ہے۔ اب اس نے سوال شروع کر دی جو ہمارا موضوع ہے، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہے؟ آپ نے 6 باتیں بتائیں۔ ایمان 6 چیزوں کا نام ہے، ان تؤمن باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والبعث بعد الموت والقدر خیرہ و شرہ و حلوہ و مرہ۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانا یہ ایمان کا پہلا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور آسمانوں پر عرش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ایمان، اللہ تعالیٰ ہیں، وہ کائنات کے خالق مالک ہیں، اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہیں، اپنے علم، دیکھنے، سننے اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ پہ، بلکہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ پر ایمان لانا یہ ایمان کا پہلا حصہ ہے۔ دوسرا، اس کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق جو نور سے پیدا ہوئی اس کا نام فرشتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتے ہیں، کبھی نافرمانی نہیں کرتے، کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، شادیاں نہیں، اولاد نہیں، گناہ کی ہوس نہیں، چاہت نہیں، اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور وہ ہمہ وقت نہ سوتے ہیں نہ تھکتے ہیں،
24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور ان کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں۔ یہ اللہ کی مخلوق پر ایمان کے یہ ہے، یہ ایمان کا دوسرا حصہ ہے۔ ہمیں نظر نہیں بھی آئے تو ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے ہیں۔ ایمان کا تیسرا حصہ وَكُتُبِهِ، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کی جن میں 4 بڑی ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید۔ پہلی 3 کتابی شکل میں آسمان سے اتری اور چوتھی قرآن یہ جبرائیل علیہ السلام نے 23 سالوں میں نبی علیہ السلام تک پہنچایا۔ اس کے علاوہ بھی کتابیں نازل کی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ باتیں پہلے صحیفوں میں بھی ہیں۔ کون سے صحیفے؟ ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ، اب وہ کون سا تھا وہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان کہ جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں ہم ان تمام پر ایمان رکھتے ہیں۔ موجودہ طور پر ایک بائبل ہے جو کہتے ہیں کہ یہ عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید، یعنی اس بائبل کے اندر تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، کہتے ہیں، لیکن یہ تحریف شدہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بائبل اللہ کی کتاب ہے، نہیں، ہم کہیں گے ہمارا ایمان تورات پہ، انجیل پہ، زبور پہ اور اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی تھی ان کے اوپر ہے۔ جو موجودہ ہے اس میں چونکہ تحریف اور تبدیلی ہو چکی ہے، ہم اس پر ایمان لانے کی بات نہیں کریں گے۔ ہم کہیں گے ہمارا ایمان تورات، انجیل، زبور اور پہلی آسمانی تمام کتابوں پر، لیکن ایمان لانے کے باوجود عمل ہمارا صرف قرآن کے اوپر ہوگا۔ اب وہ پہلی ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، پہلی ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھیں، لیکن ہمارے لیے اب رہنمائی کے لیے کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، بس۔ اب ہماری ہدایت کے لیے کیا ہے؟ صرف قرآن مجید ہے، اور کوئی آسمانی کتاب جو نازل ہوئی پہلے وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، یہ چوتھا حصہ ہے۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، اس کے رسولوں پہ ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور رسل اس دنیا میں مبعوث کیے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ کتنے ہیں صحیح تعداد ہمیں معلوم نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کتنے رسول ہیں جن کے ہم نے قصے تمہیں بیان کیے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کا ہم نے واقعہ تمہیں بیان نہیں کیا۔ بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ 1,24,000 یا 40,000 انبیاء اور رسول اس دنیا میں آئے، یہ ایک اندازہ ہے۔ اگر آپ پکے طور پر، یقینی طور پر یہ بات کرو گے تو آپ غلطی پر ہو، کیونکہ آپ کو علم نہیں ہے، کوئی اتھینٹک بات قرآن اور حدیث میں نہیں ہے کہ کتنے آئے۔ اگر آپ 1,24,000 یا 40,000 کہیں گے تو اگر اس سے کم ہوئے تو، اور اگر اس سے زیادہ ہوئے تو آپ کا پھر ایمان غلط ہو جائے گا۔ ہمارا ایمان یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور رسل بھیجے ہم سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، بس ہمیں ان کا علم ہے یا نہیں ہے، ہمارا سب پر ایمان۔ لیکن یہاں پھر یہ بات ہے ہمارا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، ابراہیم علیہ السلام پر ایمان ہے، داؤد علیہ السلام پر ایمان ہے، لیکن ان کی شریعت کے اوپر اب عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہاں سے ایک بات ہماری عملی زندگی کے اندر بھی، یہ تو سارے عقیدے کی باتیں ہیں نا، عملی زندگی میں بھی دیکھیں، کسی کا ادب، احترام یا ایمان لانا ایک دوسری چیز ہے اور اس کی پیروی کرنا ایک دوسری چیز ہے۔ ہم اب بھی اپنے معاشرے میں بھی علماء کا احترام کرتے ہیں، مفتیان کا احترام کرتے ہیں، ائمہ کا احترام کرتے ہیں، محدثین مفسرین کا احترام کرتے ہیں۔ احترام ایک الگ چیز ہے، لیکن ان کی بات ماننا یہ الگ چیز ہے۔ ہم انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن
دین کے مسئلے میں، شریعت کے مسئلے میں، عبادت کے مسئلے میں ہم پیروی کس کی کریں گے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کوئی شخص اگر ہمیں ایک مسئلہ تورات اور انجیل سے دکھائے، ہم قرآن کو مانیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں تورات انجیل سے دشمنی ہے، نہیں، ہم کہیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں تھیں، لیکن اب قابل عمل یہ ہے۔ ائمہ، محدثین، مفسرین سارے اپنی جگہ پر، لیکن اب قابل عمل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ یہ زبانی سارے کہتے ہیں اب مرنا ہے جی، مار کے اٹھنا ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ جملہ ہماری زبان سے اتر کر دل میں اور زبان سے اوپر ہمارے دماغ میں چلا جائے کہ میں نے مر کے اٹھنا ہے، ہماری زندگی کے لیے صرف ایک نقطہ ہی کافی ہے۔ آج دھوکہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں، اس کی آنکھوں میں، اس کی آنکھوں میں ڈال رہا ہے، لیکن اس کو یقین اگر ہو کہ بھائی میں اللہ میں جا کے بھی صاف دینا ہے۔ آج لوگوں کا مال کیوں کھایا جا رہا ہے؟ آج اللہ سے بیگانے کیوں ہوئے ہیں؟ آج کلمہ پڑھنے کے باوجود بے نماز کیوں بنے ہیں؟ آج اللہ کی کروڑوں رحمتوں کے باوجود ناشکرے کیوں ہوئے ہیں؟ صرف اسی وجہ سے کہ زبانی ہے کہ مر کے اٹھنا ہے۔ اگر یقین ہو جائے، اللہ کی قسم انسان کی زندگی بدل ہے کہ میں نے مر کے اللہ کو جواب کیا دینا، کیا کہو گے؟ کوئی رشوت نہیں چلے گی وہاں، کوئی سفارشیں نہیں چلے گی وہاں، سفارش صرف اسی کی ہوگی جو نیک ہوگا۔ ساری زندگی فراڈ، دھوکے، ظلم، قتل و غارت، زنا، شراب، چوری، ڈاکے، اور یہ سوچ کہ میری سفارش ہو جائے گی، قطعاً نہیں ہوگی۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، فرشتوں نے اور انبیاء نے صرف اسی کی سفارش کرنی ہے جس کے لیے میرا اللہ پسند کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو کون لوگ پسند ہیں؟ نیکی کرتے ہیں لیکن گناہ ہو جاتے ہیں، میرے رب کہیں گے چل یار دی سفارش کر تاکہ کامیاب ہو جائے۔ اور جو اللہ کے ساتھ کھلم کھلی بغاوت کرے، اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کی سفارش کر؟ نہیں۔ بہرحال مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا۔ اور چھٹی چیز ایمان کا حصہ، تقدیر پر ایمان۔ تقدیر کیا ہے؟ میرے اللہ کا علم ہے، بس میرے اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ ہمارے لیے زمانے تین ہیں، گزر گیا، موجودہ ہے، آئے گا۔ گزرا ہم بھول گئے، موجودہ کی سمجھ نہیں آ رہی، اور آنے والے کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا مضبوط ہے، اس کو ماضی، حال، مستقبل یہ سارے اس کے لیے برابر ہیں، اس کو پیچھا بھولا کوئی نہیں، حال کا سارا علم ہے اور آئندہ کا بھی سارا ہی پتہ ہے، اس کا نام تقدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو کتابی شکل میں لکھ کے رکھ دیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے نا، اس کو کتابی شکل دے دی۔ مثال کے طور پر آپ کے علم میں کوئی بات ہو، آپ بول کے بتا دیں، ذہن میں سوچ لیں یا لکھ کے رکھ دیں، وہ آپ کا علم ہے۔ آپ کے علم سے دنیا میں تبدیلی نہیں آتی، لیکن بسا اوقات آپ کا وہ علم سچا ہوتا ہے، آپ کا علم بسا اوقات جھوٹا ہو جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے۔ اندازے ہے نا، استاد اپنے شاگردوں کے بارے میں پیشین گوئی کر دیتا ہے، ان پاس یہ فیل، ایسا ہی ہو جاتا ہے، تو یہ اس کا اپنا تجربہ اور علم تھا، اس کے اپنے اندازے تھے، صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس نے لکھ دیا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ ساری دنیا کا علم غلط ہو سکتا ہے، میرے اللہ کا علم غلط، جو لکھا ہے سو ویسے ہی ہوگا، اس وجہ سے ہم کہیں۔ تو یہ 6 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، مر کے اٹھنے پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، یہ 6 چیزیں۔ انہوں نے سوال کیا ایمان کیا ہے؟ آپ نے یہ باتیں بتائیں، کہنے لگے صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اسلام کیا ہے؟ آپ نے 5 باتیں بتائیں۔ اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، ایمان 6 چیزوں کا نام، اسلام 5 چیزوں پر، اللہ کی توحید، میری رسالت کی گواہی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ 5 چیزیں اسلام ہیں۔ پھر پوچھنے لگے احسان کیا ہے؟
قرآن مجید میں آتا ہے اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے، احسان کرنے اللہ کا حکم دیتا ہے، وَأَحْسِنُوا، احسان کو، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عبادت میں ایسی کیفیت کہ تمہیں یوں محسوس ہو کہ تم اپنے اللہ کو دیکھ کر اس کی عبادت کرو، اور اگر ایسا نہیں تو کم از کم یہ کیفیت، اتنی توجہ کہ گویا کہ تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے، پوری انہماک۔ اس عبادت کا نام احسان ہے۔ پھر انہوں نے کہا مجھے بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا قیامت کے بارے میں جتنا تمہیں پتہ ہے اتنا ہی مجھے پتہ ہے، مجھے تجھ سے زیادہ نہیں پتہ۔ ہاں میں تمہیں نشانی بتا دیتا ہوں، بس آپ کو اتنا ہی پتہ ہے کہ جمعے والے دن آنی ہے، کس مہینے، کس سال، کس صدی یہ نہیں پتہ۔ آپ کو میں تو کچھ نشانی بتا دیتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا بتائیں۔ آپ نے فرمایا ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قریب اولادیں والدین کی نافرمان ہو جائیں گی، اپنے والدین سے ایسے گفتگو کریں گی جیسے اپنے غلام اور اپنے نوکر سے کی جاتی۔ اور آج دیکھ لو، یہ میرا پرسنل میٹر ہے، آپ اس مسئلے میں انٹرفیئر مت کریں، یہ میری پرسنل لائف ہے، آپ کیوں اس مسئلے میں آ رہے ہیں؟ ابو بس آپ اپنی بات کریں، آپ نے اپنی زندگی انجوائے کر لی ہے، بس میرے ساتھ آپ یہ شیئرنگ نہ کریں۔ آج اولادیں یہاں تک پہنچ چکی اور والدین کے گریبان تک ہاتھ اٹھ چکے ہیں اور والدین کی بات کی کوئی علاج نہیں ہے، اور ایسے گفتگو کی جاتی ہے جیسے غلام اور نوکر ہوتے ہیں، اور قیامت سروں پر آ چکی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جن کے جسم پہ لباس نہیں تھا، جو پاؤں سے ننگے ہوں گے اور بکریوں کے چرواہے ہوں گے، ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب وہ بلند و بالا بلڈنگوں اور محلات پہ فخر کریں گے۔ اور آج دیکھ لو، بلکہ یہ تو آپ کے علاقے کی باتیں ہیں، یہ آپ کے علاقے کی باتیں، یہاں بکریاں نہیں چرتی تھی، جہاں لوگ ننگے پاؤں بکریاں نہیں چراتے تھے، اور آج لمبے لمبے اونچے اونچے محلات پہ فخر نہیں ہو رہا۔ آپ نے جب یہ باتیں بتائیں، وہ کہنے لگا صدقتا، آپ نے سب سچ کہا ہے۔ ایمان بھی سمجھایا کہ 6 چیز کا نام، اسلام بھی سمجھایا کہ 5 چیزوں کا نام، احسان بھی سمجھایا اور قیامت کی نشانی بھی بتائی، اور وہ اٹھا اور چل گیا۔ نبی علیہ السلام چند لمحے ٹھہرے، پھر آپ نے فرمایا اے عمر رضی اللہ عنہ ذرا ان کو بلا کے لانا۔ عمر رضی اللہ عنہ باہر گئے بلانے کے لیے، دیکھا تو بندہ غائب، چاروں طرف دیکھا نظر نہیں آیا، واپس آئے، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام وہ تو بندہ ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا پتہ ہے یہ کون تھا؟ ذاک جبرائیل علیہ السلام، یہ انسان نہیں تھا، یہ انسانی شکل میں آسمان سے جبریل اترے تھے علیہ السلام، اتاکم لیعلمکم دینکم، وہ تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سمجھا دے کہ دین اس چیز کا نام ہے۔ جہاں 2 باتیں، اور یہ اختتامی باتیں، اس حدیث میں دین اور اسلام مکمل ہے، جس میں ایمان کی 6 چیزیں موجود ہیں اور اسلام کی 5 چیزیں موجود ہیں، اس کا اسلام بھی مکمل ہے، ایمان بھی مکمل ہے۔ ہمیں ان 6 اور 5 چیزوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اور دوسری، اتاکم، اے صحابہ تمہارے پاس آیا تھا، وہ تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے، لیعلمکم، تمہیں سکھانے کے لیے آئے تھے، دینکم، تمہارا دین، تو پھر نبی علیہ السلام کے پاس کیوں ہے؟ صحابہ سے ڈائریکٹ مخاطب ہوتے اور چلے جاتے۔ آسمان سے جبریل اگر صحابہ کو دین سمجھانے کے لیے آئے تھے تو صحابہ سے مخاطب ہوتے، اے سن لو میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، سارے فرشتوں کا سردار ہوں، جبریل میرا نام ہے، میں تمہیں دین سمجھانے آیا ہوں، سارے صحابہ کو بتا دیتے؟ نہیں، اس میں ایک حکمت ہے۔ اگر آسمان سے جبریل علیہ السلام بھی صحابہ کو دین سمجھانے کے لیے آئے تو شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر مہر اور تصدیق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ وہ بھی سمجھتے تھے کہ دین سکھانا ہے تو ڈائریکٹ نہیں، کس کے ذریعے سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور ان کو علم تھا اگر جبریل علیہ السلام ڈائریکٹ بھی بتا دیتے، جب تک میرے پیغمبر علیہ السلام کی تصدیق نہ ہوتی اس وقت تک وہ ان کے لیے قابل یقین اور قابل عمل نہ ہوتا۔ تو آج ہمارے لیے بھی یہ ہے، دین سیکھو،
اسلام سیکھو، عبادات سیکھو، عقائد کی اصلاح کرو، لیکن ذریعہ وہی جو جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کا ذریعہ بنایا ہے، انہی کے ذریعے سے دین اور اسلام سیکھو گے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اپنی اصلاح اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد انت اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے مولا کریم، ہم بڑے گناہ گار، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے میرے مولا، جو جان بوجھ کر بیٹھے یا اچانک ہوئے، تو اپنی رحمت سے سارے معاف فرما۔ اے اللہ، تیرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں، تجھے تیرے غفور اور غفار ہونے کا واسطہ ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو عذاب قبر سے، عذاب حشر سے، عذاب جہنم سے آزاد فرما۔ اے اللہ، تیرے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے یہ وعدہ ہے کہ تو افطاری کے قریب بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اے اللہ، ہم تیرے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی تو دور کی بات ہے، ایک دن یا رات کا بھی حساب نہیں دے سکتے۔ اے میرے مولا، جتنے تیرے سامنے ہاتھ اٹھے ہیں، سب کو بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے پیغمبر علیہ السلام نے بتایا ہے کہ تو ہر روز بڑے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے رمضان میں۔ اے میرے مالک، اگر ہماری خطاؤں، ہماری غلطیوں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے تجھے غصہ بھی آیا ہے اور تو نے لکھ دیا ہے کہ جاؤ تم جہنم میں جاؤ گے، خدایا تو ترس کر کے آج لکھ دے کہ فرشتوں، جس بندے کو آج میں نے آزاد کرنا ہے، ان کے اندر ان بندوں کو بھی ناموں کو شامل فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے ان بندوں میں نام شامل فرما دے جن کو تو نے آج اپنی جہنم سے آزاد فرمانا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اسلام والی زندگیاں عطا فرما، جب آخری وقت آئے کلمہ توحید ہماری زبانوں پہ جاری فرما۔ اے میرے مولا، جتنے مسلمان بیمار سب کو شفا عطا فرما، دکھیوں کے دکھ دور فرما، مقروضوں کے قرضے دور فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اسلام کی حفاظت فرما، جو اسلام کے چاہنے والے، ملک پاکستان کے چاہنے والے، ان کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا، ہمارے دل کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، نیک آرزوؤں کو پورا فرما۔ اے میرے اللہ، ہم سب کو معاف فرما، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، جتنے مسلمان توحید والے تیرے پاس پہنچ چکے، اے اللہ ان سب کو معاف فرما، ان سب پر رحم فرما، ان کی آخرت کی زندگی آسان فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔